السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک ظالم بادشاہ کی کہانی رکھوں گا۔ یوں تو ہم لوگ آئے دن کوئی نہ کوئی کہانی واقعہ سنتے رہتے ہیں، لیکن ایسے بادشاہ کی کہانی اردو میں کبھی نہیں سنا ہوگا آپ نے، جو اپنے رعایا پر بے انتہا ظلم کرتا تھا، لیکن اس کا بھیانک انجام اگر جانیں گے تو آنکھوں سے آنسو نکل جائے گا۔ کم از کم ایک بار ضرور دیکھیں اور اس سے سبق لے کے کسی پر بھی ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ ایک بادشاہ کی کہانی سنیں۔ ظالم بادشاہ نے اپنے رعایا پر ظلم و ستم کر کے بہت سا خزانہ جمع کیا تھا اور شہر سے باہر جنگل بیابان میں ایک خفیہ غار میں چھپا دیا تھا۔ اس خزانے کی دو چابیاں تھیں، ایک بادشاہ کے پاس، دوسرے اس کے معتمد وزیر کے پاس۔ ان دونوں کے علاوہ کسی کو اس خفیہ خزانے کا پتہ نہیں تھا۔ ایک دن صبح کو بادشاہ اکیلا سیر کو نکلا اور وہ اپنے خزانے کو دیکھنے کے لیے دروازہ کھول کر اس میں داخل ہو گیا۔ خزانے کے کمروں میں سونے چاندی ڈھیر لگی ہوئی تھی، ہیرے جواہرات الماریوں میں سجے ہوئے تھے، دنیا کے نو ادرات کونے کونے میں بکھرے ہوئے تھے۔ وہ ان کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اسی دوران وزیر کا اس علاقے سے گزر ہوا۔ اب دیکھیں بادشاہ کی کہانی کیسے الٹ ہو جاتی ہے، یعنی موڑ لیتی ہے۔ اس نے خزانے کا دروازہ کھلا دیکھا تو حیران رہ گیا۔ اسے خیال ہوا کہ کل رات جب وہ خزانے دیکھنے آیا تھا، شاید اس وقت وہ دروازہ بند کرنا بھول گیا ہو۔ اس نے جلدی سے دروازہ بند کر کے باہر سے مقفل کر دیا۔ ادھر بادشاہ جب اپنے دل پسند خزانے کا معائنے سے فارغ ہوا تو واپس دروازہ پر آیا، لیکن یہ کیا، دروازہ تو باہر سے مقفل تھا۔ اس نے زور زور سے دروازہ پیٹا اور چیخنا شروع کیا، لیکن افسوس اس کی آواز سننے والا وہاں کوئی نہ تھا۔ وہ لوٹ کر پھر اپنے خزانے کی طرف گیا اور ان سے دل بہلانے کی کوشش کی، لیکن بھوک اور پیاس کی شدت نے اسے تڑپانا شروع کیا اور پھر بھاگ کر دروازے کی طرف آیا، لیکن بدستور بند تھا۔ زور سے چیخا، چلایا، لیکن وہاں اس کی فریاد سننے والا کوئی نہ تھا۔ وہ نڈال ہو کر دروازے کے پاس گر گیا۔ جب بھوک پیاس سے وہ بری طرح تڑپنے لگا تو رینگتا ہوا ہیروں کی تجوری تک گیا۔ اس نے اسے کھول کر بڑے ہیرے دیکھے جن کی قیمت لاکھوں میں تھی۔ اس نے بڑے خواہشمندانہ انداز میں کہا، اے لکی پتی ہیرو، مجھے ایک وقت کا کھانا دے دو۔ اس سے ایسا لگا جیسے وہ ہیرے زور زور سے قہقہے لگا رہے ہو۔ اس نے ان ہیروں کے دیوار پر دے مارا، پھر وہ گھسیٹتا ہوا موتیوں کے پاس گیا اور ان سے بھیک مانگنے لگا، اے ابدار موتیوں، مجھے ایک گلاس پانی دے دو۔ لیکن موتیوں نے ایک بار پھر قہقہے لگا کر بادشاہ کی کہانی میں زوردار سبق آگے دیکھے اور کہا، اے دولت کے بجائے کاش تو نے دولت کی حقیقت سمجھ لی ہوتی۔ تیری ساری عمر کی کمائی ہوئی دولت تجھے ایک وقت کا کھانا اور پانی نہیں دے سکتی۔ بادشاہ چکرا کر گر گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے ساری ہیرے اور موتی بکھرتے دیواروں کے پاس اپنا بستر بنایا اور اس پر لیٹ گیا۔ وہ دنیا کو ایک پیغام دینا چاہتا تھا، لیکن اس کے پاس کاغذ اور قلم نہیں تھا۔ اس نے پتھر سے اپنی انگلی کی کچیلی اور بہتے ہوئے خون سے دیوار پر کچھ لکھ دیا۔ حکومتی عہدیداران بادشاہ کو تلاش کرتے رہے، لیکن بادشاہ نہ ملا۔ جب کئی دن تلاش بے سود کے بعد وزیر کا خزانہ معائنہ کرنے آیا تو دیکھا بادشاہ ہیرے جواہرات کے بستر پر مرا پڑا ہوا ہے اور سامنے کے دیوار پر خون سے لکھا ہے، یہ ساری دولت ایک گلاس پانی کے برابر بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بادشاہ کی کہانی سے کیا سیکھا؟ یہ دولت کی قیمت کیا ہے، اسے سمجھ آ گیا، اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ کبھی بھی صرف دولت کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے۔ جیسا کہ بادشاہ کی کہانی سے معلوم ہوتا ہے، تھوڑا نہیں بلکہ پورا سوچے۔